بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ابھی تک جو صداقت عباسی جس طرح گھر پہنچے، اپنی ماں کے گلے لگے، اپنے جو ان کی گھر کی خواتین تھیں، بچے تھے، اور صداقت عباسی جیسا نوجوان جس طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا، لمحہ فکریہ ہے یہ پورے پاکستان کے لیے، تمام سیاسی ورکرز کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے سیاستدانوں کے ساتھ۔ اور کچھ لوگوں سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، انہوں نے وہ بہت زیادہ اس وقت چیزیں نہیں بتا رہے، بول نہیں رہے، خاموش ہے، لیکن صداقت عباسی عمران خان کے ساتھ کھڑا اور بالکل بھی کسی قیمت پر عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اس ساری جو یہ صورتحال ہے جس میں پولیس آتی ہے، پکڑ کے لے جاتی ہے اور پھر بندہ غائب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس سے پہلے تو یہ تھا کہ پریس کانفرنسز ہو رہی تھی کہ جی پریس کانفرنس میں اچھا، لیکن اس میں یہ ہوا کہ لوگ سوال اس طرح کے کرتے تھے کہ آگے سے جو لیڈر ہے وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا تھا اور اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ اب انٹرویوز کروا لیے جائیں، اور سب سے پہلے جو کامران شاہد کو استعمال کیا گیا۔ اور کامران شاہد کی ایک اپنی ریپیوٹ ہے، وہ سب لوگ جانتے ہیں وہ کون ہے، کیا ہے، اور پھر دنیا ٹی وی، میاں عامر صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ پیسے کے لیے، دولت کے لیے، اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک وہ جا سکتے ہیں۔ اور جب یہ ماضی میں یہ پی بی اے کے چیئرمین تھے، جب بول کے خلاف ایکشن بھی ہوا تھا، تو اب یہ انہوں نے اپنا چینل جو ہے وہ آفر کیا، استعمال ہونے دیا، لیکن اس میں ڈان کی تعریف ہو رہی ہے پورے پاکستان میں کہ ڈان نے جو کچھ کیا وہ قابل تعریف ہے، صحافتی تنظیمیں بھی، اور بہرحال انہوں نے ایک ایسی چیز کو چلانے سے انکار کر دیا جس کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ دباؤ کے پیش نظر یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور اب اس وقت جو اسٹریٹجی نظر آئی ہے، جو تحریک انصاف نے اپنا ایک نئی انہوں نے اس کا حل نکالا ہے اور ایک نئی اسکیم بنائی ہے، نئی منصوبہ بندی ترتیب دی ہے۔ اس میں دو چیزیں کی جا رہی ہیں۔ جو لوگ ٹکٹ ہولڈرز ہیں تحریک انصاف کے، جو ان کے لیڈران ہیں، وہ ایک قرآن پر حلف دے رہے ہیں، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ قرآن پر یہ حلف دے کر یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ہمیں کبھی نہیں کہا، کبھی یہ انسٹرکشن نہیں دی کہ آپ پاکستان کی ملٹری جو انسٹالیشنز ہیں ان پر حملہ کریں، فوج کے خلاف کھڑے ہوں، یا کوئی اپنے اداروں کے حوالے سے اس طرح کی بات کریں۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ساتھ کہ اصل میں یہ میں اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، کسی دباؤ کے بغیر میں یہ حلف اٹھا رہا ہوں، اور اگر آپ کو کل کوئی میرا حلف نظر آئے جس میں عمران خان صاحب پر الزام لگا رہا ہوں، کوئی بیان نظر آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیان میں نے دباؤ کے ذریعے مجھ سے لیا گیا۔ اور اس میں اب درجنوں کے حساب سے جو تحریک انصاف کے عمر ایوب صاحب ہیں، پھر اسی طرح مراد سعید صاحب ہیں، علی اوان صاحب ہیں، ڈاکٹر امجد جو کے پی کے سے تھے امیدوار اور ایم پی اے بھی تھے، آئی تھنک حلقہ نمبر 7 ہے ان کو وہ گرفتار ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے اچھا، اب ایک اور چیز ہوئی ہے، تحریک انصاف نے کارنرز میٹنگ شروع کر دی ہیں، اور زیادہ اس کا جو فوکس ہے وہ کے پی میں ہے۔ کل مردان میں ایک کارنر میٹنگ ہوئی جہاں پر یہ حلف اٹھائے گئے اور اس طرح کے خطاب کیے گئے۔ تو اب تحریک انصاف نے، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ آ رہا ہے، سر پہ ہے، جنوری کے آخر میں الیکشن کمیشن کی اگر ہم بات کو سچ تصور کریں، جو کہ دل تو نہیں مانتا لیکن چلے اگر تصور کر لیں تو دن بہت کم ہے، تو جو اراکین ہیں جن کو ٹکٹس مل گئے تھے تحریک انصاف کے بھی، دوسری جماعتوں کے بھی، میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں واپس آ رہا ہوں کیمپین چلانے کے لیے، تو اب کارنر میٹنگز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ جو سابق اراکین اسمبلی ہیں، جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو پرومیننٹ لوگ ہیں، یہ آ کر حلف اٹھا رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ جناب ہمیں عمران خان نے کبھی نہیں کہا تھا کہ 9 مئی اور اس سے پہلے کہ جناب آپ فوجی انسٹالیشن پر حملہ کریں، فوج بطور ادارہ جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہوئے، کیونکہ ایک ایسا پروپیگنڈا پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر چل رہا ہے لوگوں سے، جیسے عثمان ڈار سے بھی وہ نظر آ رہا تھا کامران شاید بار بار کہ اچھا آپ کو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا، اچھا یہ کہا تھا، وہ ایک جیسے کوئی ایک اعترافی بیان
لینے کی کوشش کر رہے ہوں تاکہ اس کو عدالت میں پیش کیا جا سکے. کیونکہ ویسے تو اگر کوئی کہے بھی سے کسی کو انٹرویو میں کہ مجھے خان صاحب نے کہا تھا تو بھی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, لیکن ایک پرسیپشنز کی حد تک پاکستان کے لوگ پاکستان کی فوج سے بڑی محبت کرتے ہیں بطور ادارہ. چند لوگوں کا جو ایکٹ ہے اس پر ہمیشہ تنقید ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے, اب بھی کوسچن اٹھ رہے ہوں گے, لیکن جہاں پر ادارے کی بات ہے اس سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مین سٹریم میڈیا پر, اس میں ایک لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید عمران خان نے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے کہا کہ اب فوجی انسٹالیشنز پر حملہ کریں, لیکن کیونکہ انہوں نے ایسا نہیں کہا اس لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اور اگر یہ کہا ہوتا تو واقعی یہ بڑی سنگین بات تھی, کوئی بھی پاکستانی اس کو کنڈون نہیں کر سکتا, لیکن ایسا ہوا نہیں. تو یہ سارے لوگ جو ابھی عوام میں ہیں وہ لوگوں کے سامنے حلف اٹھا رہے ہیں, اور جو روپوش ہیں مثلا جیسے حماد اظہر ہیں, میاں اسلم اقبال ہیں, اور بہت سارے دوسرے لوگ جو روپوش ہیں جو کہیں چھپے ہوئے ہیں ملک کے اندر یا باہر, تو وہ بھی یہ اپنے حلف جو ہیں وہ اس طرح دے رہے ہیں. میں امین اللہ گنڈا پور کا بھی میں دیکھ رہا تھا حلف, تو وہ ایک پوری ایک یعنی درجنوں کے حساب سے آ رہے ہیں روزانہ, اور یہ شاید سارے ٹکٹ ہولڈرز یہ کر کے تو یہ ایک عمران خان کا جو نام ہے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک یہ بات بھی سامنے نظر آ گئی ہے کہ پارٹی انٹیکٹ ہے, چند لوگ ان کو دبا کے ان کو گرفتار کر کے مار پیٹ کے, اور پھر ابھی ان کی یعنی گرفتاری بھی نہیں ڈالی گئی, پتہ بھی نہیں وہ کس کے پاس ہیں, اور یہ اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کی گئی. دوسرا ایک اور بڑی اہم تجویز ہے کہ جو اس طرح جو لیڈران ہیں اگر ان کے سبلنگز یا ان کے پیرنٹس زندہ ہیں, مثلا اگر والدین زندہ ہیں تو والدہ کو ٹکٹ دے دیا جائے. جیسے عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہیں وہ اب خواجہ آصف کے خلاف الیکشن لڑیں گی. تو ایک تجویز جس کو سنجیدگی سے پی ٹی آئی غور کر رہی ہے کہ اگر اس طرح گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے, لوگوں کو مار پیٹ کے ان سے اس طرح بیان دلوا دیے جاتے ہیں, تو پھر جو والدین میں سے اگر کوئی ہے تو اس کو, اور خاص طور پر والدہ, کہ وہ الیکشن لڑیں اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ ہولڈر وہ بن جائیں. اس پر غور ہو رہا ہے اور بڑی جلدی اس کا جو ہے نا وہ فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ عام طور پر جو فیڈ بیک ہے جو ورکرز ہیں وہ اس بات کو بہت پسند کر رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر اس طرح جو امیدواروں کی جو ان کی جو مائیں ہیں اگر وہ الیکشن لڑیں گی تو ان کو اگر اٹھانے کی کوشش کرے گا تو ایک تو اس کا فال آؤٹ بڑا زیادہ ہوگا, اور دوسرا وہ تو نان پولیٹیکل فگر ہوتی ہے, لیکن ابھی حالات کے مطابق ان کو الیکشن جو ہے وہ اگر وہ لڑ لیں تو بہتر ہوگا. عثمان ڈار کی ماں نے پسینے چھڑوا دیے ہیں خواجہ آصف کے, چھکے چھڑا دیے ہیں اس کے, سمجھ نہیں آ رہی اس کو کہاں جائے, کیونکہ اگر 10 لوگ عثمان ڈار کے ساتھ تھے تو ان کی والدہ کے ساتھ 20 لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں. دوسرا جو پرو پی ایم ایل این جو کالم نگار ہیں وہ انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اب جاوید چودھری صاحب نے ایک نئی درفنتنی چھوڑی ہے کہ ایک ایسا بیان اب آ رہا ہے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ, ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کیسے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہیں, دباؤ کے تحت دیے گئے ہیں, اور ان کی کوئی نہ قانونی حیثیت ہے نہ کوئی اخلاقی حیثیت ہے, کہ جی اب ایک ایسی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ بس عمران خان کو تو اس کے بعد سیاست ہی چھوڑ دینی چاہیے. یہ اس طرح کی کوئی چیزیں چھوڑتے رہتے ہیں ہلکی پھلکی, اعصابی جنگ ہے نا یہ, جیسے کہتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر. نیٹ کو یہ کہ عمران خان ٹوٹ جائے, اس کے ورکرز کے حوصلے پست ہو جائیں, اپنے لحاظ سے ان کی بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے. بار اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ اب میاں صاحب بھی آ رہے ہیں اور زرداری صاحب خاموش ہیں, بلاول بھی خاموش ہیں, وہ ابھی مارکیٹ میں نہیں آئے, تو یہ کوڑا یہ میدان بالکل یہ سب سامنے ہو جائے گا, واضح ہو جائے گا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں. ویری انٹرسٹنگ ڈیز, اور اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.